امریکہ کی آبنائے ہارمز کھولنے کی کوششیں، آبنائے ہارمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کر دیں۔ امریکی سینٹ کام نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران نے آبنائے ہارمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں تو انہیں فوری ہٹا دیں۔ بارودی سرنگیں نہ ہٹائیں تو ایسی کارروائی ہوگی جس کے نتائج ایران نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایران آبنائے ہارمز کی بندش پر ڈٹ گیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے کہا آبنائے ہارمز سب کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گا یا جنگ چاہنے والوں کی شکست کا۔ صدر ٹرمپ کی کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، ایسا نہ ہو کہ آپ خود ختم ہو جائیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیل کے خلاف حملوں کی نئی لہر، ایران کی جانب سے اسرائیل پر متعدد میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کے بین گوریون ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش، دھماکوں اور سائرن کی آوازیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے شہر تل ابیب میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب سمیت اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیل کا میزائلوں کو فضا میں ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات پر حملے، سعودی عرب کا پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے 6 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ آئل فیلڈ کی طرف اڑنے والے 2 ڈرونز کو بھی روک دیا گیا۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایران نے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور عراق کے شہر اربیل پر بھی حملے کیے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مقام کو 2 ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی، تہران، اصفہان اور تبریز میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں ایک بینک کی عمارت پر حملہ، ایک ملازم جاں بحق ہو گیا۔ تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے کے قریب بھی زوردار دھماکے ہوئے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فضائی حملہ، کثیر منزلہ رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ متعدد شہریوں کی اموات اور زخمی ہونے کی اطلاع۔ بیروت کے جنوبی مضافات پر بھی بڑے فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا جنوبی بیروت میں حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے حملے کیے۔ ایرانی سفیر نے کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں 1300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے۔ 8 مارچ کو بیروت میں ہوٹل پر اسرائیلی حملے میں 4 ایرانی سفارتکار شہید ہوئے۔ حملوں میں تقریباً 10,000 شہری مقامات تباہ ہوئے، جن میں تباہ 65 اسکول اور 8,000 رہائشی مکانات شامل ہیں۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں فیول سٹوریج پر حملوں سے خطرناک آلودگی پھیل گئی۔ امریکہ نے ایران کی مکمل شکست تک حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا جنگ تب ختم ہوگی جب تمام اہداف حاصل کرنے اور ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے۔ ترجمان نے کہا ایران میں 5,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ آپریشن ایپک فیوری میں ایران کے 50 سے زائد بحری جہاز تباہ ہو چکے۔ ڈرون حملوں میں 85% کمی ہوئی۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے روکنے کا کہہ دیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکہ کا آبنائے ہارمز سے آئل ٹینکر گزارنے کا دعویٰ۔ امریکی وزیر توانائی نے کچھ دیر بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ وائٹ ہاؤس نے بھی جہاز نہ گزارنے کی تصدیق کر دی۔ کہا امریکہ نے آبنائے ہارمز سے کوئی جہاز نہیں گزارا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ایران کے خلاف جارحیت کرنے والوں کا کوئی جہاز آبنائے ہارمز سے نہیں گزر سکتا۔ بلومبرگ کے مطابق آبنائے ہارمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت مکمل بند ہے۔ ایران جنگ کے بعد پیدا ہونے والے توانائی کے عالمی بحران سے نمٹنے کا چیلنج، انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا اپنے آئل ریزرو جاری کرنے پر غور۔ وال اسٹریٹ کے مطابق ایجنسی 30 سے 40 کروڑ بیرل خام تیل جاری کرنے پر غور کر رہی ہے۔ عالمی ایجنسی نے یوکرین جنگ کے بعد 18 کروڑ بیرل تیل جاری کیا تھا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ کروڈ کی قیمت کم ہو کر $83 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل ہو گئی۔ روسی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی سینیٹر جیک شومر کی ایران کے خلاف جنگ پر صدر ٹرمپ پر تنقید، کہا کہ آبنائے ہارمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی تیل کی سپلائی کو متاثر کر رہی ہے۔ ٹرمپ کی پالیسیاں معیشت میں تباہی کا باعث بن رہی ہیں۔ حکومت کو کانگریس کے سامنے آ کر وضاحت دینا ہوگی کہ مشرق وسطی میں امریکی فوج کیوں لڑ رہی ہے۔ میناب میں پرائمری اسکول پر ایرانی حملے کا دعویٰ احمقانہ ہے۔ حملے میں استعمال ہونے والے
ٹام ہاک میزائل ایران کے پاس نہیں ہیں۔ امریکی صدر کا ایران سے بات چیت کا اشارہ، کہا مذاکرات کا انحصار شرائط پر ہے، ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے لیکن اس ہفتے ختم نہیں ہوگی، ایران کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا، بحریہ، فضائیہ، میزائل اور ڈرون صلاحیت کو تباہ کر دیا۔ ایران 3 دن میں امریکہ پر حملہ کرنے والا تھا، حملہ نہ کرتے تو اسرائیل ختم ہو جاتا۔ ایران مذاکرات چاہتا ہے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی کا اعلان، کہا دیکھتے ہیں کہ ایرانی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اسٹیو وٹکوف کا آئندہ ہفتے دورہ اسرائیل کا بھی اعلان، کہا اسرائیل کے ساتھ ایران جنگ پر مشاورت کی جائے گی۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا، کہا جنگ کے دوران سفارتکاری کی کوئی گنجائش نہیں، مذاکرات کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کا خیال تھا کہ وہ رجیم چینج کر لیں گے، پلان اے کے بعد ٹرمپ کے تمام منصوبے ناکام ہو چکے ہیں، امریکہ نے بس اندھا دھند حملے شروع کر دیے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں۔ روس کی امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں ثالثی کی پیشکش، کہا صدر پیوٹن کی ثالثی اور کشیدگی کم کرنے کے لیے تجاویز موجود ہیں، قطر کا بھی مذاکرات پر زور، وزارت خارجہ نے کہا تنازعات کو مذاکراتی میز پر ہی حل کیا جا سکتا ہے، تنازع سے نکلنے کے لیے تمام فریقین سے رابطہ جاری رہے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا فوجی تصادم روکنا اور جنگ ختم کرنا اولین ترجیح ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی نگرانی میں ملک کے مغربی ساحل پر نئے جنگی بحری جہاز سے کروز میزائل کا ایک اور تجربہ کیا گیا ہے، جو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اس نوعیت کا دوسرا تجربہ ہے۔ کورین میڈیا کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما نے میزائل کو دور سے چلانے کا حکم دیا تاکہ جنگی حالات میں حکم و کنٹرول کے نظام کو جانچا جا سکے اور بحریہ کے عملے کو جلد تعیناتی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق ساحل کے قریب نئے تباہ کن بحری جہاز نے یکے بعد دیگرے کئی کروز میزائل داغے گئے، جو مقررہ راستوں پر طویل پرواز کے بعد سمندر میں قائم جزیرے کے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ اس تجربے کا مقصد دنیا کو شمالی کوریا کی جوہری صلاحیت اور مضبوط عزم کا پیغام دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ جنگی بحری جہازوں کے لیے تیز رفتار میزائل تیار کرنے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ کانگلا میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں میاں بیوی اور بچہ شامل۔ حکام کی بارشوں میں عوام کو کھلے مقامات اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ کراچی میں تیز رفتاری نے عید کی خوشیوں کو غم میں تبدیل کر دیا، کریم آباد پل کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 سگے بھائی جاں بحق۔ لواحقین کے مطابق دونوں بھائی عید کے لیے درزی سے سوٹ لینے گئے تھے، حادثے کے بعد ڈرائیور کی فرار ہونے کی کوشش، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کراچی، سکھر، لاڑکانہ سمیت سندھ بھر میں اسکول 16 سے 31 مارچ تک بند رہیں گے، ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے، 1 اضافی چھٹی ہوگی، جمعے کو ورک فرام ہوم ہوگا، امتحانات ملتوی نہیں ہوں گے، کالج اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز ہوں گی۔ اسلام آباد سمیت ملک بھر میں وفاقی ملازمین کو جمعے کی اضافی چھٹی، کفایت جاری کے اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزارتوں کو اقدامات کا نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت، کہا بند کی گئی گاڑیوں کی تصاویر کابینہ ڈویژن کو بھیجیں، ہر وزارت ورک فرام ہوم کی اپنی رپورٹ بھیجے گی، کفایت جاری کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم۔ پشاور، ایبٹ آباد، سوات سمیت خیبر پختونخوا بھر میں تعلیمی ادارے ہفتے میں 3 دن بند رکھنے کا فیصلہ، محکمہ تعلیم نے اعلامیہ جاری کر دیا، کہا کالجز اور جامعات جمعے اور ہفتے کو بھی بند رہیں گے، ہفتے کے باقی دن جہاں ممکن ہو آن لائن یا ہائبرڈ کلاسز کا نظام اپنایا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کویت کے ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا خطے کی تازہ ترین صورتحال اور کویت پر حملوں پر اظہار تشویش، پاکستانی قیادت اور عوام کی جانب سے کویت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔
صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ایران کے نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا امید ہے خطے کے عوام کے حالات بہتر ہوں گے۔ شہباز شریف کا مشتبہ خامنہئی کے نام خط۔ سید علی خامنہئی کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا امید ہے آپ کی قیادت میں ایران امن، استحکام اور خوشحالی کا سفر کرے گا۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ کا حکومت سے بلفور ڈکلیریشن پر معافی مانگنے کا مطالبہ۔ ہاؤس آف لارڈز کے 40 سے زائد اراکین کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط۔ کہا برطانوی وزیر اعظم بلفور ڈکلیریشن پر معافی مانگیں۔ فلسطین سے انخلا کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ سندھ کابینہ اراکین کی غیر ملکی دوروں پر پابندی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جہاز گراؤنڈ رہے گا۔ وزراء 3 ماہ کے لیے تنخواہ نہیں لیں گے۔ کابینہ کی 50% فیول کی کٹوتی کی بھی منظوری۔ سرکاری افطار پارٹیوں پر بھی پابندی۔ سینئر وزیر ششیر میمن نے کہا سرکاری محکموں میں 60% گاڑیاں 2 ماہ کے لیے بند رہیں گی۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد میں تعلیمی ادارے 16 سے 31 مارچ تک بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ دفاتر ہفتے میں 4 دن کھلیں گے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوگی۔ گریڈ 20 یا 3 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ والوں کی 2 دن کی تنخواہ بھی کٹے گی۔ چکوال، مری اور جہلم میں مشترکہ کامنگ آپریشن۔ 2 غیر قانونی افغان شہریوں سمیت 4 افراد گرفتار۔ سرچ آپریشن میں پولیس، ایلیٹ فورس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا CCD کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ۔ جدید ترین مانیٹرنگ آلات دیے جائیں گے۔ CCD کا ہیڈ کوارٹرز بنانے کی منظوری۔ پنجاب کے ہر ڈویژن، ضلع اور تحصیل میں دفاتر اور تھانے بنیں گے۔ عید کے بعد پنجاب بھر میں غیر قانونی اسلحے کے خلاف مہم کی بھی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ FPR کے امور کا جائزہ۔ ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے پیداواری شعبوں کی نگرانی کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا ٹیکس چوری کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ کو مزید مؤثر بنائیں۔ بلاول بھٹو سے پارٹی رہنماؤں اراکین اسمبلی کی ملاقاتیں۔ انتخابی حلقوں اور سندھ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں امریکی قونصل خانے پر فائرنگ۔ کینیڈین پولیس کے مطابق فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی۔ سوئٹزرلینڈ میں مسافر بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ 6 افراد جھلس کر ہلاک، متعدد زخمی۔ آگ لگنے سے بس مکمل جل گئی۔ بس میں آگ کیسے لگی، تحقیقات شروع کر دی گئی۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ چھوٹے بڑے شہروں میں مرکزی جلوس روایتی راستوں سے برآمد ہوں گے۔ سندھ حکومت کا یوم القدس کے موقع پر جمعے کے روز عام تعطیل کا اعلان۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کراچی کی اہم شاہراہ کو آیت اللہ خامنہئی کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ شارع فیصل پر عدالتی احکامات کے پیش نظر ریلی نکالی۔